آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 154، کعبہ مشرفہ کی تعمیر نو، حصہ ششم یعنی آخری حصہ۔ مزید آگے جاننے سے پہلے سیرت انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ قریش مکہ کو بلا شبہ یہ شرف حاصل تھا کہ وہ کعبہ مقدسہ کے خادم اور ہمسائے تھے، لیکن اس خداداد شرف نے ان میں غرور اور نخوت اس حد تک پیدا کر دی تھی کہ وہ عرب کے دوسرے باشندوں سے اپنے آپ کو بالا تر مخلوق سمجھنے لگے تھے۔ اپنی جھوٹی برتری کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے دین ابراہیمی میں ایسے قبیح اور شرمناک امور کا اضافہ کر دیا تھا جن کے ذکر سے ہی جبین حیا ارخالود ہو جاتی ہے۔ اپنے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا، نحن بنو ابراہیم و اہل الحرمہ ولاة البیت وقطان مکہ وساکنها وليس لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل منزلتنا، یعنی ہم ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں، ہم عزت و حرمت والے ہیں، بیت اللہ کے نگران ہیں، مکے کے باشندے ہیں، جو ہمارے حقوق ہیں جزیرہ عرب کے کسی دوسرے آدمی کے وہ حقوق نہیں، جو مقام و مرتبہ ہمیں حاصل ہے وہ اور کسی کو نصیب نہیں۔ ایک دوسرے کو تاکید کرتے، فلا تعظموا شيئا من الحل كما تعظمون الحرم فإنكم ان فعلتم ذلك استحقت العرب بحرمتكم، یعنی حل یعنی بیرون حرم کی کسی چیز کی ایسی تعظیم مت کرو جس طرح تم حرم کی تعظیم کرتے ہو، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری شان اہل عرب کی نظروں میں گر جائے گی۔ جن خرافات کا انہوں نے دین ابراہیمی میں اضافہ کیا تھا، جن پر وہ خود بھی بڑی شدت سے عمل پیرا رہتے اور دوسرے لوگوں کو بھی سختی سے ان کی پابندی کا حکم دیتے، ان میں چند ایک بدعت یہ ہے۔ دین ابراہیمی میں سے جو احکام تحریف اور تبدیلی کی 10 برس سے بچے ہوئے تھے، ان میں ایک فریضہ حج بھی تھا۔ 9 ذی الحج کو سارے لوگ عرفات میں جمع ہوتے، وہاں سے طواف افاضہ میں جمع ہوتے، وہاں سے طواف افاضہ کے لیے مکہ مکرمہ آتے۔ عرفات کا میدان حدود حرم سے باہر تھا، اس لیے ان کے نئے طے شدہ اصول کے مطابق اس کی تعظیم بجا لانے میں ان کی جنگ تھی۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ قریش اور ان کے حلیف قبائل کنانہ اور خزاعہ میدان عرفات میں وقوف کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ حدود حرم میں ہی حج کا یہ اہم رکن ادا کریں گے اور طواف افاضہ بھی یہاں سے ہی کریں گے۔ انہیں اس بارے میں قطعاً کوئی شبہ نہ تھا کہ عرفات کا وقوف حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا حکم ہے۔ عرب کے دوسرے قبائل کے لیے ضروری تھا کہ وقوف کے لیے وہ عرفات کے میدان کا رخ کرے اور وہاں سے طواف کعبہ کے لیے مکہ مکرمہ آئے، لیکن ازرائے غرور انہوں نے اپنے آپ کو اس سے مستثنی قرار دیا تھا۔ نیز احرام کی حالت میں نہ وہ کسی مکان میں داخل ہوں گے اور نہ وہ عام خیموں میں داخل ہوں گے۔ اگر دھوپ کی شدت انہیں کسی سائے میں پناہ لینے پر مجبور کرے تو وہ صرف ان خیموں کے سائے میں بیٹھ سکتے ہیں جو چمڑے کے بنے ہوئے ہوں۔ انہوں نے بیرون مکہ سے آنے والے حاجیوں پر یہ پابندی بھی عائد کر رکھی تھی کہ کوئی حاجی حالت احرام میں اپنے ساتھ لائے ہوئے سامان رست کھانا پکا کر کھانے کا مجاز نہ تھا، اس پر ضروری تھا کہ وہ قریش کا پکا ہوا کھانا کھائے۔ نیز طواف کے وقت وہ قریشیوں سے کپڑے مانگ کر پہنے اور ان کپڑوں میں طواف کرے، اپنے لباس میں انہیں طواف کی اجازت نہ تھی۔ اگر کسی قریشی کا کپڑا انہیں میسر نہ آتا تو پھر برہنہ ہو کر انہیں طواف کرنا پڑتا۔ مردوں اور عورتوں کے لیے یہ ایک ہی حکم تھا۔ بامر مجبوری جو شخص اپنے لباس میں ملبوس ہو کر طواف کرتا تو طواف کے بعد اس پر لازم تھا کہ اس لباس کو اتار کر پھینک دے، پھر اس کو نہ تو وہ خود استعمال کر سکتا تھا اور نہ کوئی دوسرا۔ ایسے پھینکے ہوئے لباس کو ان کے نزدیک لقا کہا جاتا۔ وہ دودھ کو نہ مکھن بنا سکتے تھے اور نہ پنیر، اپنے کھانے کو نہ چربی سے پکا سکتے تھے نہ گھی سے۔ اس قسم کی بیہودہ پابندیاں خود انہوں نے اپنے اوپر عائد کر رکھی تھی۔ اسلام نے ان تمام بدعات و خرافات کو یک قلم منسوخ کر دیا۔ ان تمام بدعات کو الحمص کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے محبوب بندے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عہد جاہلیت کی دیگر آلودگیوں سے محفوظ رکھا تھا، الحمص کی ان بدعات سیئہ سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن عصمت پاک اور منزہ رہا۔ حضرت عثمان بن ابی سلیمان اپنے چچا حضرت نافع سے، حضرت نافع اپنے والد حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو جلیل القدر صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي وإنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس من بين قومه حتى يدفع معهم منها۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہی نازل ہونے سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار ہو کر سب لوگوں کے ساتھ عرفات کے میدان میں موجود تھے
اور اپنے قوم کے ہمراہ یہاں طواف افاضہ کے لیے جانے کا انتظار فرما رہے تھے۔ توفیقا من اللہ لہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، الم یجدک یتیما فآوی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر اس نے آپ کو معزز و مکرم ٹھکانہ دیا؟ یا کیا اس نے آپ کو مہربان نہیں پایا پھر اس نے آپ کے ذریعے یتیموں کو ٹھکانہ دیا؟ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت و رسالت کی صداقت پر یہ دلیل پیش کرنے کا حکم دیا، فَقَدْ لَبِثْتَ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں تو گزار چکا ہوں تمہارے درمیان عمر کا ایک حصہ اس سے پہلے، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اللہم صلی وسلم علی شمس الضحى وبدر الدجى سیدنا ومولانا وحبیبنا وحبیب ربنا محمد المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہ الى یوم الدین۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، صدق اللہ العظیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور سب انبیاء کے آخر یعنی سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، سیرت انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور پورے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قصہ دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی پر ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے خواستگار ہیں، معتبر دلیل کی بنیاد پر اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت انٹرنیشنل فورم۔